بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ ہفتہ جانی 9 اور 10 محرم الحرام کو یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آج ہر حاجت پوری ہوگی، دولت، عزت، شفا، اولاد، شادی سب انتظار کرتے ہیں ان 2 دنوں کا۔ محترم ناظرین، جمعہ اور ہفتہ کے دن یہ تسبیح کر لو، ساری حاجات پوری ہو جائیں گی۔ دولت، شہرت، عزت، شفا، اولاد، شادی، گھر، گاڑی، صرف یہ ایک وظیفہ کرنے سے سب کچھ مل جائے گا۔ محرم کے مہینے کے اندر جو بندہ جمعہ یا ہفتے کے دن یہ عمل کو کر لیتا ہے، اگر اس بندے کی 70,000 حاجتیں ہوں، وہ 70,000 مرتبہ الگ الگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو ہر بار جب وہ دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس عمل کی کتنی طاقت ہوگی، اس عمل کی کتنی تاثیر ہوگی کہ اگر بندہ ایک ہی وقت میں 70,000 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور ہر بار الگ کچھ مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا۔ ناظرین، ہماری تو زیادہ حاجت نہیں ہوتی، ہماری زیادہ ضروریات نہیں ہوتی، ہماری زیادہ مشکلات نہیں ہوتی، لیکن اس عمل کی طاقت اتنی ہے کہ اگر ایک ہی وقت میں بندہ 70,000 مرتبہ مانگے تو رب اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، کیونکہ یہ مہینہ، جس مہینے کے اندر اس عمل کو آپ کو بتا رہی ہوں، یہ مہینہ بڑی برکت والا ہے۔ تو آپ جب یہ وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو انشاءاللہ آپ ہاتھ بعد میں چہرے پر پھیریں گے، اللہ آپ کی مشکل کو پہلے آسان فرما دے گا۔ ناظرین، اکثر دوست احباب جب کمنٹ میں اپنا نام بتاتے ہیں، دعا کے لیے کہتے ہیں، ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، تو یقین جانے دل سے کرتے ہیں، خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کسی کی رہنمائی کرنے والا بنائے، کسی کا وسیلہ بنایا، ہمارے ذریعے سے اگر کسی کی مشکلات آسان ہو جائے تو ہمیں اس سے اور بڑھ کر کیا چاہیے۔ اس لیے جب دوست احباب پھر جب ان کے مقاصد حل ہوتے ہیں، پھر ہمیں بتاتے ہیں، تو پھر یقین جانے دل اور بھی باغ باغ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ عمل بڑا قیمتی ہے۔ اگر کسی میری ماں بہن کو اولاد کا مسئلہ ہے، یا گھر کے اندر ایسا مسئلہ ہے کہ بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو آپ نے 1 گلاس پانی رکھ لینا ہے۔ پانی کے اوپر دم کر کے آپ سارے گھر والے بھی پی سکتے ہیں، اور سب کو انشاءاللہ شفا یابی ہوگی۔ اسی طرح آپ کے بچے نالائق ہیں، اسکول کے اندر پڑھتے نہیں ہیں، یہ کوئی ایسا بچہ ہے جو بار بار امتحان کے اندر فیل ہو جاتا ہے، وہ بھی اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح آپ کا کہیں پر کوئی مقدمہ چل رہا ہے، کسی عدالت کے اندر کوئی کیس چل رہا ہے، آپ چاہتے ہیں آپ کی وہاں پر بھی فتح ہو، تو پھر بھی آپ اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ کا کوئی مقصد ہوگا، اپنے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اپنے دماغ میں رکھنا ہے، اور اسی طرح اس کے بعد کاروبار نہیں چلتا تو آپ اس کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کے ذریعے آپ خود نظارے دیکھیں گے کہ پھر آپ کا کاروبار کتنا عروج پر جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے گھر کے اندر مختلف پریشانیاں ہیں، اور آپ کے گھر کے اندر بے چینی ہے، بے سکونی ہے، اپنے گھر کے اندر سکون چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے اپنے گھر کی سکون نیت کے لیے اس عمل کو 1 مرتبہ ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ اتفاقی دولت بھی ملے گی، آپس میں محبت پیدا ہوگی، بے چینی اور بے سکونی گھر سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو کوئی کاروبار کا مسئلہ ہے، آپ کو اولاد کا مسئلہ ہے، یا اولاد کے رشتے نہیں آتے، اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے، تو پھر آپ اس عمل سے انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل بڑا مجرب ہے، آپ اس عمل کو 1 مرتبہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ اس کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جو بندہ اس کو جمعہ اور ہفتے کے دن، اب میں وقت بتانے لگی ہوں، اس کا آپ نے ذرا دھیان رکھنا ہے۔ جس ذریعے سے، جس طریقے سے آپ کو بتاؤں گی اور جیسا کہوں گی، آپ نے وہی الفاظ کہہ کر اللہ کے بارگاہ میں التجا کرنی ہے۔ فقط ایک عمل ہے، آپ ہفتے کے دن عشاء کے بعد کر سکتے ہیں، اور جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے، اور عشاء کے بعد بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ تازہ وضو کریں گے۔ اس عمل کے لیے آپ نماز پڑھ کر، آپ سونے سے پہلے بھی اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس عمل کے دوران کسی سے بھی آپ نے گفتگو نہیں کرنی۔ گھر کے اندر چھوٹا فرد ہو یا بڑا فرد ہو یا کوئی بھی شخص ہو، آپ نے سب کو پہلے بتا دینا ہے کہ مجھے اس عمل کے دوران پریشان نہ کیا جائے، بلایا نہ جائے، میرے ساتھ گفتگو نہ کیا جائے گا۔ اگر آپ کوشش کریں تو کسی کو بتائے بغیر بھی کسی تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر اس عمل کو کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ مزید اسی کا زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے؟ وضو ہونا ہے، تازہ وضو کرنا ہے، ایک مصلی لینا ہے،
اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے قبلے کی جانب اپنا چہرہ رکھنا ہے کہ قبلے کی جانب کے علاوہ کسی اور جانب نہ کیجیے گا۔ قبلے کی جانب منہ کر کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 21 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے شیطان مردود سے پناہ مانگنی ہے کہ میں شیطان مردود سے، شیطان سے مراد جتنی بھی نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، مجھے دین سے دور کرنے والی چیزیں ہیں، مجھے غفلت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، مجھے پریشانیوں میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، میں ان تمام چیزوں سے جو شیطان میرے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آتی ہوں، میری حفاظت فرمائے۔ سب سے پہلے اپنی حفاظت کی دعا کرنی ہے، اس لیے آپ نے سب سے پہلے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر اللہ اکبر کا ذکر کرنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو آپ کو درود پاک آتا ہے وہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا اگر درود ابراہیمی وہ جو ہم نماز کے وقت کے اندر پڑھتے ہیں، اگر یہ نہیں آتا تو پھر آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو سب سے چھوٹا درود پاک ہے، جو آپ کو آسان لگتا ہے آپ درود پاک پڑھ لیں۔ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور میں پڑھ کے بھی سنا دیتی ہوں۔ سورہ اخلاص آپ نے پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب آپ پڑھ لیں تو پھر آپ نے اس کے بعد ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرنی ہے۔ جب اس عمل کو شروع کرنا ہے تو آپ کے تصور میں ہونا چاہیے کہ میں کس مقصد کے لیے اس عمل کو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو آپ نے اس مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر خواتین وہ کسی بھی معاملے کے بارے میں کرنا چاہتی ہیں تو وہ ناپاکی کی حالت میں اس عمل کو نہ کریں، پاکی کی حالت میں اس عمل کو کرنا ہے۔ اور اگر اس جمعہ یا ہفتہ نہیں کر سکتی تو آپ اگلی جمعہ یا ہفتے میں بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے کوئی بھی شخص اگلی جمعہ یا ہفتے کو بھی کر سکتا ہے۔ تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ایک بار پھر جہاں پہ یہ بتاتی چلوں کہ اس عمل کرنے کے لیے اجازت لینا ضروری ہے۔ اجازت کے لیے آپ کو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس پہ اپنا نام لکھنا ہے۔ جیسے اجازت مل جائے گی پھر آپ اس عمل کو کریں۔ اجازت کے بغیر عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دیکھا جائے اجازت لینے کے لیے نام لکھنا ضروری ہے تاکہ آپ کو روحانی طور پر مدد کی اجازت مل جائے۔ آخر میں ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل آئکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو مستقبل میں آنے والی ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وقت کے ساتھ ساتھ ضرور ملتا رہے اور فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اللہ حافظ۔